اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ اور کروڑ بار شکر کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر مل بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نماز وتر کے بارے میں سیکھیں گے کہ جو ہم عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھنے ہیں، اس کے لیے کیا کیا مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وتر ہے تین، کتنے؟ تین۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ وتر ہے، اکیلا ہے اور اکیلی چیز کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ وتر ہے تین۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پر جیسے ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے؟ ایک رکعت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، چھوٹی سورت، پھر اسی طرح دوسری رکعت کے بعد ہم قاعدہ اولیٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ اولیٰ کیا بتایا تھا آپ کو؟ قاعدہ اولیٰ کیا ہے؟ واجب۔ کیا تھا؟ واجب۔ کہ اگر کوئی بندہ قاعدہ اولیٰ کو ترک کرتا ہے تو آخر میں اس کے لیے سجدہ صاحب ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ہم نے وتر پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ کرنا ہے، پھر ہم نے تیسری رکعت میں کیا ہونا ہے؟ کھڑے ہونا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے۔ اب تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کچھ چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ اب چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد پھر اگلا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ اکبر تکبیر کہنی ہے، اور تکبیر کہہ کے پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب میں نماز کے واجبات عرض کر رہا تھا کہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب۔ اگر کسی نے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو پھر اس نے واجب کو ترک کیا، آخر میں کیا کرے گا؟ سیدھا صاحب، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تکبیر کہنا ہی بھول گیا، سورہ فاتحہ پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر نہیں کہا، ڈائریکٹ دعائے قنوت شروع کر دی، تو پھر بھی اس نے کیا کیا؟ واجب کو ترک کیا۔ تو پھر آخر میں کیا کرے گا؟ وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ اور وتر کی دعا کون سی پڑھنی ہے؟ دعائے قنوت۔ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پڑھ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر اللہم اغفر لنا، 3 بار پڑھ لے۔ لیکن یہی دعا پر، اسی دعا پر اکتفا نہیں کرنا، جب تک آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی تب تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ ربنا آتنا والی دعا پڑھ لینی ہے۔ جب اتنی دیر تک آپ نے دعائے قنوت بھی یاد کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کو دعائے قنوت یاد ہو جائے پھر آپ نے دعائے قنوت ہی کیا کرنی ہے؟ پڑھا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا کیا بتایا آپ کو میں نے؟ واجب، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، یہ بھی بات ہماری ہو چکی کہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا دعائیں پڑھنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یا پھر یہ بھی نہیں آتی تو پھر پڑھ لے اللہم اغفر لنا۔ لیکن ان دعاؤں کے پڑھتے ہوئے دعائے قنوت یاد کرنی ہے۔ ایک دن میں یاد کر لیں، 2 دن میں یاد کر لیں، 1-2 دن پھر اللہم اغفر لنا پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ کی یہ دعا مکمل ہو جائے، آپ دعائے قنوت مکمل سیکھ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعائے قنوت ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ وتر ہے 3، کئی لوگ کہتے ہیں کہ وتر کتنے ہیں؟ 1، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی حدیث پاک ہے کہ سرکاری فرمان ہے کہ وتر کتنے ہیں؟ 1، اور یہی سرکاری فرمان ہے کہ وتر کتنے ہیں؟ 3۔ اب 1 پڑھ کر دونوں حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ 1 وتر پڑھے تو دونوں حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن 3 پڑھ کے دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اب جب ایک حدیث پاک کیا کہ وتر ہے 3، تو جب بندہ 3 پڑھے گا اس نے اس حدیث پر عمل کر لیا۔ اب کوئی بندہ وتر پڑھتا ہے 3 لیکن سرکاری فرمان ہے کہ وتر ہے 1، پھر بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی 1 رکعت والی نماز ہو؟ ٹھیک ہے، وتر 1 ہے تو پھر اس کا یہ حل نکالا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کم سے کم 2 رکعتوں والی نماز ہے، 3 والی ہے، 4 والی ہمیں پتہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ جب 3 رکعتوں والی نماز پڑھیں گے اس میں کیا کریں گے؟ پہلی 2 رکعتوں کو نفل شمار کر لیں گے اور تیسری رکعت وتر کی ہوگی، اور اس میں ہم کیا کریں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے اور وہ 3 وتر ہو جائیں گے۔ اگر پھر دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، 3 وتروں کی صورت میں 3 وتر والی حدیث پر عمل، اور 1 وتر والی صورت میں پہلے 2 نفل اور تیسری جو اکیلی رکعت ہوگی وہ کیا ہوگا؟ 1 وتر۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔